السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ، اور آج ہم سورہ المرسلات کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارا 29واں پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ سورہ المرسلات کی ہم نے آیت نمبر 19 تک کیا تھا، آج ہم 20 سے 50 تک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پورے سسٹم کا بتایا، حق و باطل کی بات ہوئی، اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ افسوس ان لوگوں پر ہے جو کہ ڈینائل میں رہتے ہیں، اس حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی انسان کو بار بار اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑی چیز کیا سمجھتے ہو، where did you come from، کیا تمہارا اوریجن تھا اور اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی۔ اور پھر کیا بتایا گیا، آیت نمبر 21 کو دیکھیں، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز اس بات کو بہت اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور ایون اگر ہم ڈاکٹر نہ بھی ہوں لیکن ہم تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ماں کے پیٹ میں کس قدر محفوظ رکھا ہے، یعنی ہر طرح کے اثرات سے وہ محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی نشو و نما کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ بہت ہی اس کے لیے محفوظ ہوتی ہے، اور بڑی حیرت ہوتی ہے جب آپ پورے پروسیس کو، ہم جب ایز اے ڈاکٹر پڑھتے بھی ہیں اور بچے کی پیدائش کا جب عمل دیکھتے ہیں تو ایک دل سے بس ایک ہی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، یہ کام، یہ معاملہ، یہ نفاست، یہ صرف رب کی طرف سے آ سکتی تھی۔ یعنی اتنی ڈیلیکیٹ لیئرز ہوتی ہیں، اور ان کو پھاڑنا، ان کو کھولنا، وہ بھی شاید انسان کبھی نہ کر سکے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا اِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک مقرر وقت تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی گروتھ کا جو پورا ایک سائیکل رکھا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اور پھر کیا کہہ دیا گیا، اور پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کی کیلکولیشن موجود ہے کہ ایک انسان کی تخلیق کیسے ہوگی، کس طرح انسان سانس لے گا۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ کو جو فیٹل سرکولیشن ہے وہ پڑھائی جاتی ہے کہ پیدائش سے پہلے اس کا دل کیسے دھڑک رہا ہے، اس کے پھیپھڑے کیسے کام کر رہے ہیں، وہ اتنے زیادہ فلوئڈ میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی خوراک اس کو کیسے مل رہی ہے، اور کیسے اس کے آرگن سارے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے یہ ساری سرکولیشن بدل جاتی ہے، سارا سسٹم نظام بدل جاتا ہے۔ دل کا کون سا حصہ اب کس طرح سے چلتا ہے، کون سے حصے میں جو سوراخ ہیں وہ کیسے بند ہو جاتے ہیں، سانس لینے کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اس قدر خوبصورت پورا نظام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 24 میں بات فرمائی گئی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ ڈاکٹرز کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ وہ سائنسدان جو سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا ان کے دل سے آواز نہیں آتی؟ کیا وہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتے؟ ایک اسٹوڈنٹ جو سائنسز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ سائنس سے اتنا امپریس ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے سائنس کو خدا بنایا ہوا ہے، اور باقاعدہ ان کے ایسے سینٹرز ہیں جس میں جا کر وہ اس سائنس کو خدا کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے افراد ہمیں وہ نظر آتے ہیں جو جب سائنسز کو پڑھتے ہیں تو سائنسز، اور آج کل کے دور میں ہم دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان سب کو پڑھنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو یا انسان کو اتنا سپیریئر سمجھتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خرابی کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25 میں آتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یعنی اس زمین کا جب ہم پورا سسٹم جو ہے اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ چھپنے والی جگہ ہے، جمع کرنے والی جگہ ہے، اس میں انسان ہے، اس میں جانور ہیں، اس میں ہر طرح کی مخلوق ہے، اور یہ سب کو اپنے اندر کوریج دے رہی ہے، سب کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اور کیا ہے؟ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو زندہ ہیں اور زمین پر جب وہ قدم رکھتے ہیں تو کتنے غرور سے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسی زمین میں جہاں پہ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، بہت مغرور رہے، وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ زمین پہ جب چلتے ہیں تو اللہ کا حق ادا کر کے چلتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو بہت سے آثار چھوڑ کے جاتے ہیں، لوگوں کے منہ سے بھی
ان کے لیے ایک اچھی بات نکلتی ہے اور اچھا حق والی بات جو ہوتی ہے وہ ان کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 27 میں فرمایا اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں یہ بتا رہے ہیں سارا کچھ؟ کیونکہ ہم انہی چیزوں میں کھو گئے ہیں نا۔ ہم کبھی پکنک باسکٹ بناتے ہیں اور ہم کبھی پہاڑوں پہ جانے کی، ماؤنٹنز کو سر کرنے کی، چوٹیوں کو سر کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے میٹھا پانی پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اپنی زندگی کو، لیکن ہم اس سسٹم کی ہارمنی جو ہے اس کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے اور ڈینائل میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ یہ سسٹم خود سے خود کیسے بن گیا۔ یعنی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بگ بینگ سے ہوا۔ یہ سائنٹیفک حقیقت کے اوپر بات کرتے ہیں کیا کہ چیزیں آپس میں جب وہ ٹکرائیں اور وہ جو وہاں پہ کیمیکل ریئیکشن ہوئے اور ان کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں کیا ہوا، یہ ساری گیلیکسیز بن گئیں، یہ سسٹمز بن گئے، یہ سولر سسٹم ہمارے سامنے جو آ رہا ہے، یعنی اتنا آرگنائز سسٹم بن کے سامنے آ گیا۔ کیوں ہمارے عقل کام نہیں اس وقت کرتی؟ آپ زندگی میں کوئی بھی چیز لے لیں، یعنی جس ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو ایکسیڈنٹل ٹکراؤ ہو جائے، کیمیکل ریئیکشنز ہو جائیں، گاڑی دو ٹکرا جائیں، تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ دو چھوٹی گاڑیاں ٹکرائیں اور اب آپ کو اس کے نتیجے میں ایک لینڈ کروزر مل گئی، کیونکہ وہ جی ایک گاڑی جو تھی وہ اس طرح ٹکرائی کہ وہ بدل گئی، اس کی ساخت بدل گئی اور وہ بہترین بن گئی۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹل کام ہو رہا ہو جو جس میں کسی کو چوٹ لگی ہو اور اس کی ہڈیاں اور بہترین ہو گئی ہوں فریکچر کے بعد۔ یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کوئی خیر نہیں اس میں سے آتی۔ اگر کوئی بچت ہو جائے تو بس ہم اس وقت اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اتنا خوبصورت سسٹم ہمیں دیا ہے، اتنی ہارمنی اس میں دی ہے، تو ہم اللہ کی مشیت کو، اللہ کے نظام کو اس طرح کیوں نہیں سمجھتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور اسی لیے پھر آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے بہت ہی افسوس ہے، بہت ہی ندامت ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، یعنی دیکھیں نا، یہاں پہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے سائنسز کو ایکسپلور کرنے کی، یونیورس کو ایکسپلور کرنے کی، اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کے بارے میں سینسٹیو ہونے کی۔ اب آج کل کے دور میں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ پہلے پھر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھتے تھے چیزوں کو اور تھوڑا سا ان سے ملحوظ بھی ہوتے تھے اور غور و فکر بھی کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نیچر میں جاتے ہیں یا جتنا آپ پیور لائف سٹائل میں جاتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد ضرور آتی ہے، ایک کھچ سی پڑتی ہے دل میں اور آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا چیلنج ہے، ہمارے ہاتھوں میں سکرینز ہیں، یا تو ہم صرف سکرین سے کلک 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 کر رہے ہیں اور اتنی تصویریں کھینچتے جا رہے ہیں، کچھ ہم نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی، لوگوں نے بھی اس پہ ہٹس اینڈ لائکس دے دی، اور بس آنکھ کے کیمرے سے نہیں دیکھا۔ آنکھ کے کیمرے سے دیکھ کر ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اور آپ کبھی نکلیں، کبھی آپ چاہیں کہ اچھا جی ہم فیملی ٹائم گزارتے ہیں، تو بچے وہاں جانا ہی نہیں چاہتے جہاں وائی فائی نہ ہو، کیونکہ ان کو سکرین پر ہی رہنا ہے، سکرین پر ہی وہ مناظر جو ہیں، جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے ان کو دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہتے تھے۔ یعنی اگر ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی اللہ کا سسٹم ہے اس کو جھٹلانا شروع کر دے گا تو وہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں سیلف انویٹیشن دے رہا ہے ایک بہت ہی ہاربل قسم کے آؤٹ کم کا، کیونکہ اس نے دنیا میں بہت کچھ جو اس کے سامنے تھا سطحی طور پہ تو اس سے فائدہ حاصل کیا، لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو بنایا تھا اس طرح سے فائدہ حاصل نہیں کیا، تو اب ظاہر ہے اس کا رخ جو ہے اس غلط طرف چلا گیا، اب اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ آیت نمبر 30 میں اب اس کی مزید ڈسکرپشن آ رہی ہے۔ چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ یہ 3 شاخوں والا سایہ جو کیا ہے، یعنی جہنم میں وہاں پہ جو دھواں ہے، پھر وہاں انگارے ہیں اور وہاں جو آگ ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت سارے سٹیجز میں جس طرح سے آگ وہاں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو اس کا سایہ، اس کا شیڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا گیا جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ وہاں پہ جو ٹارچر اور ٹراما ہے اس کی مزید ڈیٹیل آ رہی ہے، کیونکہ آگ کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، آگ کا ایک ریفلیکشن ہمارے سامنے ضرور آتا ہے، لیکن وہ جو ریفلیکشن آتا ہے وہ کوئی اتنا پلیزنٹ نہیں ہوتا، وہاں پہ انسان کے لیے مشکلات ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 32 میں فرمایا یقیناً دوزخ چنگاریاں آگے بڑھاتی ہے جو ایک مثل محل کے ہیں، یعنی
وہاں پہ جو چنگاریاں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جیسے ہم اپنے لیے کوئی باربیکیو بنا رہے ہیں یا تھوڑی سی آگ ہے جس کو سیک رہے ہیں. تو جیسے کوئی بہت بڑی عمارت ہوتی ہے، پلرز ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں، اس طرح سے ان آگوں کے ستون ہیں ہیوج، جو کہ انسان کے قد سے بھی بڑے ہیں، جو کہ انسان کو پورا اپنی لپٹ میں لینے والے ہیں. اور پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. یعنی آپ دیکھیں ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں وارننگ دی جا رہی ہے، اسے ڈرایا جا رہا ہے. کیونکہ کبھی کبھی انسان کو نا تھوڑا جولٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ ایک پیٹرن یہ چلا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سسٹم دکھاتے ہیں، ہمیں ہسٹری سے بھی مثالیں دی جاتی ہیں، ہمیں ہماری عقل کو بھی جوڑا جاتا ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، ہمیں بار بار اچھی باتوں کو دہرانے کے لیے کہا جاتا ہے، حقوق اللہ کا بتایا جاتا ہے، حقوق العباد کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لیکن جب تمام باتیں ہو جاتی ہیں تو کہیں کہیں بہت شدت والی بات بھی آتی ہے کہ ایک جولٹ دے کے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے ایک اسٹرکٹ وارننگ ہے اور تم سمجھو یہ مشکل حقیقت ہے لیکن اس کو بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. دوسرا یہاں پہ آپ دیکھیں خاص طور پہ محل کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ہی اونٹوں کا ذکر کیا گیا. عربوں کے ہاں جو ایک سٹینڈرڈ تھا کہ جی اگر زرد رنگ کا کسی کے پاس اونٹ ہے اور بہت ان کا ایک ڈریم ہوتا تھا بڑا گھر، جیسے ہمارا بھی آج کل دیکھیں انسان کہتا ہے کہ جی ہم ویل سیٹلڈ ہوں، اور ویل سیٹلڈ ہونے کا کرائیٹیرین کیا ہے؟ لڑکیاں جب شادی بھی کرنا چاہتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جی اپنا گھر ہو اور ذرا اچھا بڑا گھر ہو اور ساتھ اچھی سی گاڑی بھی ہو. اور آپ دیکھیں کہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دین سے دور کر دیتا ہے، یا یہ کہ گہری سوچ نہیں رکھتا، یا یہ کہ جہاں پہ اسے کچھ چیزوں پہ جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں ان سے دور رہنا ہوتا ہے، ان سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتا. اور یہی باتیں جو ہیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ آخرت میں وہ جو آگ ہوگی وہ ہمیں انہی محلوں کی یاد دلائے گی کہ اچھا دنیا میں تم یہ چاہتے تھے نا. اور اسی طرح جیسے ہم بڑی بڑی گاڑیاں، یا جیسے اس دور میں وہ کیملز اونٹ چاہتے تھے جو سواری کے لیے بہترین ہوں، تو ان کو وہی یاد دلائی جائے گی تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہم نے کہاں پہ انویسٹ کیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں عذاب جو ہوتا ہے نا وہ وہیں سے آتا ہے جہاں جن چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، کیونکہ محبتیں ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو کانشیس لائف سٹائل کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر کے نہیں کام کریں گے تو کیا ہے کہ یہی چیزیں ہمارے لیے مشکلات کا ایک انبار لگا دیتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا کیا کردار تھا. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ کہا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کچھ پیسے کی اور جو کچھ بھی مال آپ اپنے گھر سے لا سکتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب عمر رضی اللہ عنہ ان سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آگے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے اپنے گھر کا تمام سامان لے آئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، تو انہوں نے کہا گھر والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے کہ بدر کے موقع پہ آپ نے 300 اونٹ لدے ہوئے دیے تھے، یعنی اتنا مال، اتنا سامان دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی. لیکن دیکھیں ایسی باتوں نے ان کو مزید نیکیاں کرنے سے نہیں روکا. جیسے ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا صدقہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کھانا کھلا دیتے ہیں، کچھ غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، اور پھر سارے سال کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اب رک جانا چاہیے. جبکہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے پیسے وہ بند کھول رہے ہیں تاکہ اب زکوٰۃ کے بعد آپ کی سارا سال جو ہے بہت سے صدقات اور چیریٹیز جو ہیں وہ نکلتی رہیں. تو یہاں پر ہمیں پھر یہ بتایا گیا، آیت نمبر 34 میں دوبارہ کہا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج ان جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی بڑی ویل ہے، بہت ہی درگت ان کی بننے والی ہے، کیونکہ جس بات کو ان کو سمجھنا چاہیے اس کو یہ سمجھتے نہیں ہیں. اور پھر کیا کہا گیا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے. ھذا یوم لا ینطقون، ان کی بولتی ہی بند ہو جائے گی. دے ول بی اسپیل باؤنڈ. آپ دیکھیں نا، جب انسان کہیں بیٹھا ہوتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اب وہ پکڑا گیا اور اس کے سامنے کچھ حقائق آ گئے تو اب اس کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا بولے. آیت نمبر 36 میں فرمایا نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی. ایک تو یہ کہ وہ بول ہی نہیں سکیں گے کیونکہ حقائق ان کے سامنے سارے آ رہے ہوں گے، اور دوسرا جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی
کہ وہ وہاں پہ بولیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی بڑی خرابی ہوگی، بہت ہی ان کے لیے مشکل ہوگی. کیا کریں گے وہ اس وقت، کیا ان کا حال ہوگا. اور آپ دیکھیں اس صورت کو بار بار دوبارہ سے نا کڑیاں ملانے کی ضرورت ہے. یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے وہ اس کی خوبصورتی دکھا کے بتایا گیا یہ حق اور باطل کا فرق کرنے کے لیے ہے. بات یہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں بنایا وہ بنایا بھی اس طرح سے کہ ہم حق اور باطل میں درمیان فرق بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کس طرح کوشش کرنی چاہیے. پھر ہمیں آخرت کے مناظر بھی دکھائے گئے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک جھٹکا آتا ہے کہ اگر جھٹلا دیا اس کو نہ مانا، اس کے سلسلے میں ڈینائل میں رہے تو پھر تمہارے لیے بہت ہی بڑی مشکل ہوگی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آیت نمبر 38 میں آتا ہے ھذا یوم الفصل. بار بار دیکھیں بات ہو رہی ہے، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں سب کو جمع کر لیا ہے. یعنی اب کیا ہوگا؟ وہ جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھتے تھے وہ بھی وہاں ہوں گے، ہمارے ساتھ کے بھی لوگ وہاں پہ ہوں گے، اور ہمارے بعد آنے والے جو افراد ہیں وہ بھی سب وہاں پر ہوں گے. اور پھر آیت نمبر 39 بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، چل لو کوئی چال. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور مقامات پہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم کچھ ایفرٹ کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھ لو. ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے، نہ مجھے کبھی فائدہ پہنچانے کی طاقت کے قابل ہوگے کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو. یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے دوبارہ فرمایا گیا آیت نمبر 40 میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیسے دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام کیا. اور آپ سوچیں جو بار بار یہ آ رہا ہے اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کتنے ریگریٹس ہوں گے کہ دنیا میں اگر انسان جھٹلانے کے بجائے، ڈینائل کے بجائے جو کرنے والے کام تھے اس پہ توجہ دے دیتا تو دنیا بھی گل و گلزار ہوتی اور آخرت تو بہترین ہوتی، وہاں کا حساب کتاب تو بہت ہی اچھا ہوتا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ، متقی لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں. جہاں پہ جہنم کا ذکر آیا اس کے بارے میں وارننگ آئی، اب یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بیوٹی سپاٹس کون سے تھے، اور پھر اس کے بارے میں مزید آ رہا ہے اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں. یعنی آپ دیکھیں جنت جو ہے نا وہ خواہشات پہ ہے. دنیا میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے خواہشات پہ نہیں رہنا. جیسے قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات ہم پڑھتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم نفس کے پیچھے رہتے ہیں، یا یہ کہ انسان جلد باز ہے، یا انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. تو ایسی باتیں پڑھ کر ہم کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم کمزور ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کمی کمزوریوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے سسٹم ہمیں ایسا دیا ہے، عقل ہمیں ایسی دی ہے کہ وہ صحیح چوائسز کرے تو بہت اکمپلشڈ فیلنگ آتی ہے. انسان کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میری چاہت یہ تھی غلط کام کی لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا. اور جب آپ کا سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن بہتر ہوتا ہے تو انسان کو بہت ہی اپنا آپ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی سے انسان کی پھر سیلف اسٹیم بھی ہائی ہوتی ہے اور انسان کے اندر یہ اعتماد بھی آتا ہے کہ وہ مزید اللہ کی راہ میں کچھ فیصلے کرے. لیکن جنت کیا ہے؟ جنت کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پہ بنایا ہے. وہ جتنی خواہشات ہماری ہیں وہ وہاں پہ پوری ہو جائیں گی. اور اسی لیے وہاں کیا کہا جائے گا؟ کلو وشربو حنیم بما کنتم تعملون، کہ اے جنتیوں کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے. جو کچھ تم نے کیا، کیا کیا ہم نے؟ چند نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا تھوڑا سچ بول لیا، کہیں کہیں کچھ برداشت کر لیا، کہیں صبر کر لیا، کہیں غصہ پی گئے، کسی کو سوری بول دیا، لیکن اس کے بدلے میں اتنا لیوش لائف سٹائل مل رہا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھاک آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ٹھاک جان مارنی پڑتی ہے. جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں، کسی کمپنی میں CEO لگے ہوتے ہیں، کتنی ان کی سٹرگلز ہوتی ہیں. وہاں تک پہنچنا اور پھر اس کو سسٹین کرنا ایک کٹ تھروٹ کارپوریٹ ورلڈ ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو منوانا، اپنا سکہ منوانا کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کے لیے سچے کھڑے ہونا کس قدر آسان کام ہے. یعنی آپ کو اس کے لیے کوئی PhD کی ڈگری نہیں چاہیے، آپ کو صرف اپنے دل کو، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے. اور اس میں بھی آپ کا کوئی کمپٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے.
ہاں کمپٹیشن اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ جی قرآن اور سنت میں جو کرائیٹیرین دیا گیا اس کو میچ کر لو، لیکن یہ نہیں کبھی بھی کہا جائے گا، کوئی کمپیریزن نہیں دیا جائے گا کہ تمہارے ارد گرد ایک کوئی شخص بہت ہی دیندار تھا، بہت ہی تہجد گزار تھا، اب اس سے مقابلہ کیا ہے تو تم جنت سے رہ گئے. نہیں، ہماری اپنی پرسنالٹی، اپنے حالات کے مطابق ہمارے لیے فیصلے ہوں گے کہ ہم کس قابل ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ جنتی لوگ جو ہوں گے وہ اپنے حساب سے سب چیزوں کو دیکھیں گے. اور پھر آیت نمبر 44 بہت اہم ہے، یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم محسنین کو بہت بہترین جزا دیں گے. آپ دیکھیں بات شروع ہوئی تھی متقی سے اور ختم کس پہ ہو رہی ہے؟ محسن پہ ہو رہی ہے. اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز جو ہے نا بہت اچھی طرح سے سمجھ آنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو جھٹلانے والا ہے وہ کہاں کہاں کیا کچھ کر سکتا ہے، کتنا کر سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک شخص نے اگر لیٹس سے کوئی قتل کیا ہے، کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، اب وہ کوئی ٹرکس کرے گا، کوئی جھوٹ بولے گا، کسی کو بلیم کرے گا، کوئی جو بھی وہاں پہ ایویڈنس ہوگا اس کو چھپائے گا، بھاگ جائے گا، کسی لائر کو ہائر کرے گا، وہاں پہ کوئی جھوٹے گواہ لے کر آئے گا، کوئی رشوتیں دے گا، کیا کرے گا؟ کیس جو ہوں گے ان کو بڑھاتا جائے گا، پھیلاتا جائے گا. کتنی دفعہ یہ کام کر لے گا، کبھی تو اس کا خاتمہ ہوگا نا. اگر دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں جا کر تو یہ سارے کام جو کچھ اس نے کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام رشتوں کو اس طرح سے نبھانے والے ہوں کہ ان تمام معاملات میں محتاط رہیں. اس لیے آپ دیکھیں متقیوں کے لیے جو بات کی گئی تھی، جو آیت نمبر 41 میں یہاں پہ آئی ہے کہ وہ وہاں پر سایوں میں ہوں گے. اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں عرش ہے اللہ کا، وہاں پہ پرندے ہوں گے، وہاں پہ بادل ہوں گے، انسان جو صدقہ دے رہا ہے وہ بھی سائے کی طرح وہاں پہ ہوگا، وہاں جنت ہوگی. اور متقی کیا ہے؟ یہ کون سا انسان ہے جس پہ بات جس کی ہو رہی ہے، جو کہ بعد میں محسن بن گیا، احسان کرنے والا، ایکسیلنس کے لیول پہ اپنے کام کرنے والا. یہ وہی انسان ہے نا جس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. کن چیزوں سے بچایا؟ اس نے شرک سے بچایا. تو پھر کیا ہوا؟ اس کا فوکس صحیح رہا. یا آپ دیکھیں نا بہت سارے خداؤں کو یا بہت ساری اتھارٹیز کو خوش کرنا کتنا مشکل کام ہے. آپ ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ اب کس اتھارٹی کو خوش کرنا ہے، لیکن ایک ہی اتھارٹی ہے، آپ نے اسی کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ رکھنی ہے، اور آپ کو کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح دیکھیں اس نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچایا. ذرا لسٹ تو دیکھ لیں کبیرہ گناہوں کی. کیا وہ کرنے والا انسان کوئی دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ تمام کسی نہ کسی طرح انسان کے اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرتے ہیں. انسان نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا. آپ کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں جو کہ سائیکالوجی کا ماہر ہو، اور اسے پوچھیں کہ جو جھوٹ بولنے والے انسان ہے اس کو کیا کچھ ہوتا ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ اپنی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے. اسی طرح اس نے اپنے آپ کو غیبت سے بچایا، اس نے اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچایا. وہ ایک اوبیڈینٹ انسان تھا، اس نے لا ابائڈنگ سٹیزن تھا. اس نے اپنے آپ کو تمام حرام ریلیشن شپ سے بچایا. یعنی وہ اپنے تعلقات میں، معاملات میں، شادی سے پہلے ماں باپ کے ساتھ سچا تھا، شادی کے بعد اپنے سپاؤس کے ساتھ سچا تھا. اس نے اپنے آپ کو ہر طرح کے نشے سے بچایا. تو یہ وہ انسان ہوگا جو پھر محسن بنے گا، وہ انسان جو اپنے کچھ نیکیاں جو ہیں وہ اس لیول پہ کرے گا کہ وہ ایکسلنس کی ہوں گی. تو یہاں سے ہمیں وے فارورڈ بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت بہترین کام کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہمیں پہلے متقی بننا ہوگا، اپنے آپ کو بچانے والا بننا ہوگا، بیسکس کو اپنے ساروں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جب ہم بیسکس کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو آٹومیٹیکلی جسے کہتے ہیں نا، آپ اس سیڑھی کو پھلانگتے چلے جائیں گے، اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اور جب آپ اوپر جائیں گے تو وہاں پر آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں. اور اسی لیے پھر کہا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آیت نمبر 45 ہے. اور اس دن جھوٹے ایسے لوگوں کو، جھٹلانے والے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی ویل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو بہت آسانی تھی، وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کام نہیں کیا. اب کچھ ان کی کور پرابلمز کے بارے میں سورت کے اختتام پہ بات ہو رہی ہے. اے جھٹلا دینے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو. یعنی دنیا کے فائدوں کے پیچھے جب انسان لگ جاتا ہے تو وہ اپنی آخرت کی زندگی کو بہت مشکل بنا لیتا ہے. اس کو کمفرٹ چاہیے، وہ اپنی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے. حالانکہ آج کل کے تمام ایکسپرٹس کیا بات کرتے ہیں کہ پلیز کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون.
آپ کمفرٹ زون میں زیادہ دیر رہیں گے تو پھر آپ کے لیے گروتھ مشکل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر کچھ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے کر لیں, وہاں پہ ان کو نہیں پوچھا جائے گا. لیکن ساتھ ہی آیت نمبر 47 میں فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے, یعنی وہاں پہ ان کے لیے مسائل بہت بڑھیں گے. آیت نمبر 48 میں آ رہا ہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو وہ نہیں کرتے. اصل مسئلہ کیا ہے, اللہ کے آگے جھکنا نہیں جانتے, نماز نہیں پڑھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو وہ نہیں کرتے, جھکنا نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے آگے. یعنی آپ دیکھیں یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. ہمیں کتنے کم افراد نظر آتے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے علماء کیا کہتے ہیں, ولی کے لیے ایک قسم کی شرط ہے ان کی طرف سے کہ ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دینا جو نمازی ہو. اور اگر ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمیں کتنے گھروں میں لڑکے نظر آ رہے ہیں جو کہ نمازی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے آگے جھکنا نہیں جانتا ہوگا وہ قوام کیسے بنے گا, وہ اپنی بیوی کے لیے گارڈین کیسے بنے گا, اس کا خیال کیسے رکھے گا, وہ حقوق و فرائض میں بیلنس کیسے لے کر آئے گا. تو یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے کہ ہمیں واقعی اس کے لیے پلانز چاہیے, اس کے لیے کوئی طریقہ کار چاہیے. اور میرے پاس ہر دن جو بھی ماں آتی ہے جو پریشان ہوتی ہے, جہاں وہ اس کی پڑھائی کے لیے پریشان ہے, ایک پریشانی ہر ماں کو ہی ہے, جو بھی ماں سمجھدار ہے اور جو آخرت کی فکر کرتی ہے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. میں کسی ایک فنکشن میں گئی, وہاں پہ بہت ہائی اچیورز تھے, اور ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جن کے بچے کو ایک میڈل بھی ملا ہے کیونکہ اس نے بہت وہاں پہ کام کر کے دکھایا. یعنی پہلے تو اس یونیورسٹی میں جانا ہی بہت بڑی بات ہے, پھر اس یونیورسٹی میں ہائی اچیور بننا بہت بڑی بات ہے. اور وہ والدہ وہاں بیٹھی جب میری ان پہ نظر پڑی اور میں نے ان کو مبارکباد دی تو انہوں نے مجھے صرف ایک بات کہی, میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ یہ نماز پڑھ لے. پھر اس کے بعد ہم باہر کھڑے ہوئے تو پھر انہوں نے کسی بات پہ, جب ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا, تو انہوں نے مجھے یہ کہا میرے بچے کے لیے دعا کیجیے گا کہ یہ نماز پڑھ لے. تو میں نے ان کے بیٹے کو یہی کہا, میں نے کہا بیٹا دیکھو تمہاری والدہ جہاں اتنی خوش ہیں, تمہاری اتنی بڑی اچیومنٹ ہے, تو تم نماز پڑھ لو, کیونکہ دیکھو تمہاری والدہ کا دل اس بات سے بہت پریشان ہے. اور میں رش کری تھی ان والدہ پہ کہ انہوں نے صرف اسی بات پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا, ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کا بچہ نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو توفیق دے کہ وہ صحیح کام اس طرح سے کر سکیں, اللہ کو راضی کر سکیں. دنیا کو آپ نے راضی کیا, دنیا کے آگے جھک گئے, لیکن رب کے آگے نہ جھکے تو پھر کیا ہے, وہی ویل ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو بات ایک بڑی سٹرونگ حجت کے ساتھ ختم ہو رہی ہے کہ اگر قرآن سن کر بھی آپ نے بات کو نہیں سمجھنا تو پھر کون سی ایسی دلیل آئے گی جو آپ کو بڑا بنائے گی, یا آپ کو سمجھائے گی, یا آپ کو دنیا کی حقیقت بتائے گی, یا آپ کو جھنجھوڑے گی کہ آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں, آپ اس ڈینائل میں سے نکل کر آئیں. تو یہاں پر 29 پارے کے کنکلوژن پہ میں آپ کو یہی دعوت دوں گی کہ قرآن پاک کو سمجھتے رہیں, پڑھتے رہیں, اور صرف رمضان تک یہ تعلق نہ رکھیں. صرف وقتی کوئی لمیٹڈ کوئی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے اس وقت قرآن نہ کھولیں. قرآن پاک آپ کا ہر دن کا ساتھی ہونا چاہیے. تو سورہ المرسلات میں اگر ہم دیکھیں ہواؤں کا ذکر, فرشتوں کے کاموں کا ذکر, آخرت کے دلائل دیے گئے, جھٹلانے والوں کے بارے میں بہت دفعہ ذکر آیا ہے, اور متقی کیسے بنا جا سکتا ہے اور احسان کا رویہ کیسے رکھا جا سکتا ہے اس پہ بات ہوئی. اور پھر ایک بہت سٹرکٹ وارننگ پہ بات ختم ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی میں بہت سیریسلی رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قبول کرے جو بھی ہم نے اس پورے وقت میں جب ہم 29واں پارہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے بات چیت کی, جو غور و فکر کیا, جو کمی کوتاہی ہو وہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اور جو کچھ آپ نے خیر کی بات سنی اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ
فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون